جو ایک صحابی تھے، یعنی سردار تھے قبیلے کے، نبی پاک کی خدمت میں آئے تھے اس دور میں جب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگوڑ کر دیتے تھے. وہ فرماتے میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے، میں ڈھونڈتا ہوا ایک سردار کے پاس پہنچا، وہاں میرا اونٹ تو مل گیا لیکن مجھے وہ سردار پریشان نظر آیا اور وہ کہنے لگا کہ میرے یہاں بیوی جو ہے اس کی اولاد پیدا ہونے والی ہے، اور اگر وہ بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے لیے حکم ہے ابھی زندہ درگور کر دوں گا، اور اگر بیٹا پیدا ہوا تو میرا وارث بنے گا. وہ سردار کہتے میں وہیں بیٹھ گیا، اور جب خبر ملی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میں نے اس سے کہا مجھے دے دو، اس کو زندہ درگور کرو، مجھے دے دو. اور پھر میں نے وہ بیٹی لے لی. وہ کہنے لگا میں کیوں دوں تمہیں؟ کہتے یہ اونٹ تم رکھ لو، مجھے دے دو. کہتا نہیں میں نہیں ماننا. اس نے کہا میں ایک اور اونٹ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، 2 اونٹ کے بدلے اللہ کے رسول میں نے وہ بیٹی لے لی، اور مجھے یہ نیکی کر کے اتنا سکون ملا. حالانکہ دور جاہلیت کی بات ہے، ٹھیک ہے، جہاں لوگ ایسے تھے وہاں پہ نیک لوگ بھی وہاں بستے تھے. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے دل کو اتنا سکون ملا، میں وہ بیٹی لی، ان کے ساتھ اس کے غلام کو لیا، گھر آیا اور اس کو 1 اونٹ کا جو وعدہ کر کے آیا تھا وہ بھی ساتھ بھیجا، 2 اونٹ دے کے ایک بیٹی لے کے آیا ہوں. اللہ کے رسول یہ نیکی کا نشہ مجھے ایسا لگا، جہاں مجھے پتا چلتا کہ فلاں شخص اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنا چاہ رہا ہے، میں 2 اونٹ دیتا، اس سے بیٹی لے کے آ جاتا. یہاں تک کہ میں آ کے اپنی خادماؤں کے حوالے، کنیزوں کے حوالے کرتا، وہ اس کی پرورش کرتی. اللہ کے رسول میری حویلی میں نا 300 بیٹیاں پل رہی ہیں، 2 اونٹ دے کے میں نے ان کو لیا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس پہ عابدیدہ ہوتے تھے، وہ جو صحابی داہیہ کلبی جنہوں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھلک رہی تھی خوشی سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حدیث کا مفہوم اس کے بارے میں یہی فرما رہے تھے تم نے تو بہت اچھا سودا کیا ہے اللہ سے، 300 بچیوں کو، 300 جانوں کو تم نے بچا رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تم پہ بڑا کرم کیا. یعنی تمہاری ہر نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 سے 700 گنا تک بڑھا کر دیں گے. اللہ ہمیں بھی نیکیوں کا ایسا شوق نصیب کرے. اللہ وہ مسلمان ہو گئے تھے نا، یعنی دور جاہلیت کے جو گناہ ہیں وہ تو اللہ معاف کرے گا، لیکن جو نیکیاں ہیں ان کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا کے عطا کر دے گا. تو ایسے لوگ بھی وہاں موجود تھے. آج بھی اللہ ہمیں بس ایک پہلو دکھایا جاتا ہے دور جاہلیت کا، ٹھیک ہے، اس میں جو اچھائیاں ہیں وہ نہیں ہمیں بتائی جاتی ہیں. تو بہرحال یعنی یہ ایک نیکی کا نشہ ایسا ہوتا ہے، اللہ کرے یہ نشہ لگ جائے. ہم دنیا کے نشوں میں پڑے ہوئے ہیں نا، کبھی ڈراموں میں، کبھی فلموں میں، کبھی ڈائجسٹ میں، ناولس میں، ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، فیشنز میں الجھے ہوئے ہیں، اپنے دکھاوے میں الجھے ہوئے ہیں. اگر آپ کو نیکی کا نشہ لگ جاتا ہے، نیکی کا شوق دل میں گھر کر جاتا ہے، پھر انسان اس کو پیسے دے کے بھی نیکی کرنا آسان لگتا ہے.